देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिश हिस्ट्री चैनल। गज़वा बदर में अबू जहल के कत्ल हो जाने के बाद क्रैश की सरदारी अबू सुफियान ने संभाल ली और मक्का फतह तक तमाम मार्कों में वो क्रैश की कमान करते रहे। लेकिन फतह मक्का के बाद वो मुसलमान हो गए थे। ये उस दौर की बात है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्रैश मक्का के दरमियान हदैबिया में 10 साल तक आपस में जंग ना करने का मुआहदा हो चुका था। उस दौर में जहां जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ इलाकों के हुक्मरानों और बादशाहों को इस्लाम की दावत के खतूत भेज रहे थे, वहां मक्का के क्रैशी भी तजारत के लिए आज़ादाना घूम फिर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त की एक बड़ी सल्तनत रोमन अम्पायर के हुक्मरान हरकल को भी, जो कैसर रूम कहलाता था, दावत इस्लाम का खत भिजवाया। यह खत हजरत दाहिया कल्बी लेकर गए थे। शाम उस दौर में रूमी सल्तनत का एक हिस्सा था, जबकि जनाब अबू सुफियान भी एक तजारती काफिल लेकर वहां क़याम पंजीर थे। हरकल को तला दी गई कि हजाज से एक कासिद आया हुआ है जो नए नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत उसे पेश करना चाहता है। हरकल ने खत वसूल करने से कबल हजूर के बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी समझा और अपने अहलकारों से कहा कि उनके इलाके से अगर कुछ लोग यहाँ आए हों तो उन्हें मेरे पास लाया जाए, ताकि मैं उनसे इस नए नबी के बारे में दरियाफ्त कर सकूं। सरकारी करिंदों ने जनाब अबू सुफियान को ढूंढ निकाला और उन्हें कैसर रूम के दरबार में पेश कर दिया गया। कैसर रूम ने हमें देखकर कहा कि तुम में से जो शख्स उस नए नबी से ज्यादा करीबी तलक रखता हो वो आगे आ जाए। जिस पर मैं आगे बढ़ गया और बाकी साथी मेरे पीछे थे। कैसर रूम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा, उनके सही जवाब देना, और मेरे साथियों से कहा कि अगर ये किसी सवाल के जवाब में गलती करे तो तुम उसे टोक देना। उसके बाद कैसर रूम ने सवालात किए। कैसर रूम ने कहा कि उस शख्स का खानदान और नस्ब क्या है। अबू सुफियान कहने लगे कि यह मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदान से है। कैसर रूम ने फिर पूछा कि उस खानदान में पहले कोई बादशाह गुजरा हो। अबू सुफियान कहने लगे कि नहीं। कैसर रूम ने फिर पूछा कि उसके खानदान में पहले किसी ने नबूवत का दावा किया हो। अबू सुफियान कहने लगे कि नहीं। कैसर रूम ने फिर सवाल किया कि उसके पैरोकार कमज़ोर लोग हैं या खुशहाल लोग। अबू सुफियान ने जवाब दिया, कमज़ोर लोग ज़्यादा हैं। कैसर रूम ने सवाल किया कि उनकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। अबू सुफियान कहने लगे, दिन ब दिन बढ़ रही है। कैसर रूम पूछने लगे कि कोई शख्स उस पर ईमान लाने के बाद मुर्तद भी हुआ हो। अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं। फिर कैसर रूम पूछने लगे कि तुम्हें उस शख्स पर कभी झूठ का शक गुजरा हो। अबू सुफियान कहने लगे कि नहीं। फिर कैसर रूम ने पूछा कि कभी किसी मुआहदे से उसने गद्दारी की हो। अबू सुफियान कहने लगे, हम इस वक्त मुआहदे के दौर से गुजर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। कैसर रूम पूछने लगे, तुम्हारी कभी जंग भी हुई है और नतीजा क्या निकला। अबू सुफियान कहने लगे कि मुतअद्दिद जंगें हुई, कभी वो जीता और कभी हम। कैसर रूम पूछने लगे, उसकी तालीमात क्या है। अबू सुफियान कहने लगे कि वो कहता है कि एक अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे बाप दादा ने जो बुत बना रखे हैं उन्हें छोड़ दो। उसके साथ वो कहता है कि नमाज पढ़ो, सच्चाई इख्तियार करो, पाक दामन रहो, सिला रहमी करो, अमानत अदा करो और वादा पूरा करो। उस पर कैसर रूम ने कहा कि अगर उस खानदान में पहले कोई नबी या बादशाह करीब ज़बाना से गुजरा होता तो मैं समझता कि ये साहब उसकी नकल कर रहे हैं और इस तरीका से बादशाह दोबारा हासिल करना चाहते हैं।
باقی باتیں جتنی بتائی گئی ہیں وہ امیہ ہی کے شیان شان ہیں۔ ان کا تعلق شریف اور معزز خاندانوں سے ہوتا ہے، اور ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ امیہ سچے لوگ ہوتے ہیں، معاہدوں کی بندی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگوں میں اتار چڑھاؤ کے معاملہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کی تعلیمات وہی ہوتی ہے جو تم نے ان صاحب کے حوالے سے بتائی ہے۔ اس کے بعد کیسر روم نے کہا کہ میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ تم نے کہا ہے، اگر یہ سب اسی طرح ہے تو یہ شخص میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہو کر رہے گا، اور اگر میرے بس میں ہو تو میں ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے پاؤں خود اپنے ہاتھوں سے دوں۔ اس موقع پر کیسر روم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ ایسے ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پیغمبر تم عربوں میں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت داعیہ کلبی نے بادشاہ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پیش کیا، جس کا مضمون یہ ہے: اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو رومیوں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، اور ہم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب نہ بنائیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ کیسر روم کی یہ باتیں سن کر دربار میں ہر طرف شور مچ گیا، اور مختلف اطراف سے آوازیں بلند ہونے لگی، جس پر ہمیں دربار سے نکال کر دروازے بند کر دیے گئے۔ میں نے باہر آتے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد بن عبداللہ کی بات تو پوری ہونے لگی ہے۔ رومیوں کو بادشاہ بھی اس سے خوف کھاتا ہے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا خط پڑھے جانے کے بعد دربار میں شور و غوغا ہوا، تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار سے نکال کر دروازے بند کر دیے گئے۔ لیکن بادشاہ کے دربار میں کیا ہوا؟ ابن تورا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسر روم ہرقل بادشاہ ایک روز صبح کے وقت انتہائی سست اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ قریبی ساتھیوں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں رات کو ستاروں کو دیکھ رہا تھا، تو ستاروں کی چال سے مجھے معلوم ہوا کہ ملک الختان کا ظہور ہو گیا ہے، یعنی کہ ختنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے، اور اس کا غلبہ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ ختنہ کرنے والے لوگ کون اور کہاں ہیں۔ سرکاری پادریوں اور مصاحبوں نے جواب دیا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس پوزیشن میں نہیں کہ ہمیں پریشان کر سکے۔ آپ مدین کے حاکم کو حکم دے کہ وہ ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس دوران غسان کے بادشاہ نے کیسر روم کو خبر دی کہ حجاز میں ایک نئے نبی کا ظہور ہوا ہے۔ کیسر نے دریافت کیا کہ یہ لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ جواب ملا کہ ہاں، ان کے ہاں ختنہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے کیسر روم کے دل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک صاحب علم اور ساتھی کو ساری تفصیل لکھ کر روانہ کی، اور اس نے رائے چاہی، جبکہ بادشاہ خود حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور جب حمص پہنچا تو اس کے پاس اس صاحب علم ساتھی کا جواب آ چکا تھا۔ اس نے ہرقل کی رائے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ مکہ میں جس کا ظہور ہوا ہے وہ واقعی نبی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حمص کے ایک حال میں روم کے سرداروں کو جمع کیا، اور ان کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر تم فلاح اور رشد چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے،
تو اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یہ سن کر حال میں شور مچ گیا، طرح طرح کی آوازیں بلند ہونے لگی اور بہت سے لوگ وحشی گدھوں کی طرح حال سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ اس پر ہرقل بادشاہ نے انہیں باہر جانے سے روکا اور کہا کہ ٹھہرو، میں تو یہ باتیں تمہارے امتحان کے لیے کر رہا تھا تاکہ تمہارے ایمان کی مضبوطی دیکھوں، اور وہ میں نے دیکھ لی۔ کیسر روم کے اس اعلان پر درباریوں قدم رک گئے اور وہ واپس آ کر بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔